بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت و الفت کے ساتھ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محمد الرسول اللہ۔ آج دوسری مرتبہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ حسن آباد شریف میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس کو فیض اس عظیم شخص سے ہے کہ جس عظیم شخصیت کے اشارے پر غیر مسلم کلمہ پڑھ جاتے تھے، اور وہ عظیم شخصیت فخر المشائخ وارث فیضان محمدیہ و خضریہ حضرت خواجہ غلام حسن سواد رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اور ہمارے لیے یہ سعادت خوشبختی ہے کہ آج کے اس محفل کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حاجی حافظ محمد خضر حیات الحسنی فرما رہے ہیں، اور میرے دوسری مرتبہ یہاں آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آستانے پر ہونے والے اجتماعات ان کی کیفیات سے پچھلی دفعہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اس آستانے کا تعلق ڈائریکٹ سیدنا امام حسین سے ہے، ورنہ بڑے بڑے جلسوں میں بڑے بڑے بے ذوق اجتماع بھی میں نے دیکھے ہیں، مگر آپ کا ذوق یہ بتاتا ہے کہ آپ بیٹھے شاہ جیونہ کے اس علاقے میں ہیں، مگر شہید کربلا سیدنا امام حسین کی نظر ہم سب پر اس وقت موجود ہے۔ حاضرین محترم، مجھ سے بیشتر جو خطاب ہوا میں اسے سنتا رہا اور محظوظ ہوتا رہا۔ اگر اہل سنت کا یہی موقف رہا اور یہی انداز اور اسلوب رہا اہل بیت کی عظمت و شان کے حوالے سے، تو پھر یزیدیت بھول جائے کہ جو دو چار جو نظر آتے ہیں یزید کا نام لینے والے، یہ بھی انشاءاللہ باقی نہیں رہیں گے۔
اور ہمیں عشق والوں نے، علم والوں نے سمجھایا، بتایا، پڑھایا کہ کل کے یزید کا مسئلہ مشکل وجود حسین تھا۔ یزید جب مسند خلافت پر بٹھایا گیا تو اس وقت سے سب سے پہلے جو بیعت کا مطالبہ تھا وہ صرف سیدنا امام حسین سے تھا، کیونکہ یزید اور اس کا خاندان جانتا تھا کہ امت کے دلوں پر اگر حکمرانی ہے تو آل رسول کی ہے۔ در بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، تھکے ہوئے تو ہم لوگ ہیں کہ دن رات جلسے کر کے، آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی محفل ذکر حسین کی ہوتی ہے۔ کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ یاد رکھیے کہ نہ حضور کا ذکر ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی حضور کی آل کا ذکر ختم ہو سکتا ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ اس لیے کہ امام شافعی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اہل بیت پر لکھے جانے والی کتابوں کو کیوں جلاتے ہو اور اہل بیت کا ذکر کرنے والے خطیبوں کو کیوں قتل کرتے ہو، اور جو اہل بیت پر کتابیں لکھتا تھا ان کو جرمانے اور ان کو قید کی سزائیں کیوں دیتے ہو؟ اس لیے دے رہے ہو کہ اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے۔ امام شافعی رحمت نے فرمایا کہ پھر اتنی جتن نہ کرو، صرف ایک کام کرو کہ اپنی نمازوں سے محمد اور آل محمد کا ذکر نکال دو۔ اگر کوئی بھی کتاب نہیں لکھے گا، کوئی واعظ نہیں کرے گا، کوئی خطاب نہیں کرے گا، تو کیا ابھی جو آپ نماز ظہر پڑھیں گے اس خطاب کے بعد اس میں 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 2 نفل، تو ہر نماز کے اختتام پر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جو پڑھیں گے وہ بولیں، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو کیا محمد اور آل محمد کا ذکر ہمارا محتاج ہے؟ ارے ہماری تو نماز نہیں ہوتی جب تک محمد اور آل محمد کا ذکر نہ کریں۔ وہ دوسرے لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں حضور کے تصور سے۔ ہماری نماز تو مکمل ہی تب ہوتی ہے کہ جب ہم مقام درود پر پہنچنے سے پہلے ادب سے سر جھکا کے حضور کا تصور کر لیں، اور جس نماز کے شروع میں خدا کا تصور اور جس نماز کے اختتام پر محمد اور آل محمد کا تصور نہ ہو، وہ نماز میں اور آپ کیا رب نہیں قبول کرتا۔ تو اہل بیت کا ذکر نہیں ختم کیا جاتا، نہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کوشش کو چھوڑ دو، ختم کر دو اس کوشش کو، اس لیے کہ اگر یہ کوشش کرو گے تو مقابلہ مجھ سے نہیں، مقابلہ حاجی صاحب سے نہیں، مقابلہ مشائخ سے نہیں، علماء سے نہیں، یہ مقابلہ تو خدا سے ہے۔ اور یزید نے یہ کوشش کر کے دیکھی ہے، نتیجتاً کیا ہوا کہ آج یزید کی نسل کا وجود ہی نہیں ہے، اور یزید کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور اگر ذکر ہے تو اس کے آگے اور پیچھے لعنت ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ ہے۔ اس کوشش میں مت پڑو، بس آل بیت کا ذکر تو وہ ذکر ہے جس کا ذاکر خود خدا ہے۔ کہ قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،
جو حافظ ہیں وہ بولے اہل بیت. خود رب ذکر کر رہا ہے اہل بیت کا، اور ذکر کرتے ہوئے کیا سمجھا رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی اہل بیت میں عیب نہ تلاش کرنا، کیڑے نہ نکالنا، عیوب نہ تلاش کرنا، اس لیے کہ میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے محمد اور آل محمد کو عیب سے پاک کر دیا ہے. یہ ذکر خدا کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ بلند آواز سے کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. جس ذکر کا ذاکر اللہ ہو اس ذکر کو بھی کوئی روک سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا لیا، صحابہ کو متوجہ کر لیا، فرمایا میرے صحابہ تمہارا بڑا مقام ہے، مگر میں آج تمہیں اپنی آل کا مقام سنا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا حسن اور حسین قیامت کے دن تم سب جنتیوں کا سردار ہو. ارے جس ذکر کے پیچھے خدا کی طاقت ہو اور جس ذکر کے پیچھے مصطفیٰ کی طاقت ہو، اس ذکر کو بھی کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اس نقطے کو سمجھیے، میں نے اگلا نقطہ سمجھانا ہے. اس ذکر کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا کر رہا ہے، رسول کر رہا ہے. خدا اور رسول سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو رسول اور آل رسول سے ٹکراتا ہے، در حقیقت وہ خدا سے اسی طرح جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے جس طرح نمرود نے اعلان جنگ کیا تھا. نمرود نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، رب نے پھر اس کا کیا علاج کیا؟ مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، اور رب نے اس مچھر کو پھر سمجھایا کہ جب تجھے آوازیں آتی رہیں تو تو چپ بیٹھے رہنا، جب آوازیں ختم ہو جائیں تو پھر ہلنا شروع کر دینا. وہ آوازیں کس قسم کی تھی کہ پہلے نمرود نے کہا کہ مجھے ذرا مکہ مارو سر پر، 2-4 وہ مکے مارتے تو مچھر بیٹھ جاتا. اب مکوں سے بھی مسئلہ اوپر، کتنے لوگ مارے کے ہاتھ تھک جاتے تھے لوگوں کے، تو اس نے کہا کہ پھر ایک چمڑے کا چتر بنا لو، اور وہ چمڑے کا چتر وہ اس کے دماغ پر مارتے رہتے تھے. خدا کا مقابلہ کرنے والوں کو خدا چمڑے کے چتر مرواتا ہے، اور جو رسول اور آل رسول کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خدا سے جنگ کرتے ہیں، اور خدا انہیں قیامت تک لعنت کے چتر مرواتا رہے گا. لعنت کے چتر قرآن کی بات ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، کہ جو اللہ کو اور رسول کو تکلیف دے گا اللہ کی لعنت ان پر ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے. کیا امام حسین کو اس عاشورہ کے دن، مسلمانوں یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب اس کا سورج نکلا تو اہل بیت کے خون سے ہولی کھیلی. اسی دن اسی وقت انہوں نے شہزادہ علی اکبر کو، شہزادہ علی اصغر کو، حضرت قاسم کو، حضرت عباس علمبردار کو شہید کیا، اور نہ صرف شہید کیا بلکہ گھوڑے ان کی لاشوں پر دوڑائے اور قیمہ بنا کے اڑا دیا. کیا اس عمل سے حضور خوش ہوئے ہوں گے یا حضور روئے ہوں گے؟ آئیے بخاری شریف کی حدیث لیتے ہیں کہ یہی وقت ظہر کا وقت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتی ہیں اور رو رہی ہیں.
آج یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ کیا کربلا کے شہداء کا ذکر سن کے رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟